ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، بے بس تھے۔ صحابہ کرام بے بسی کے عالم میں چاہتے ہوئے بھی ان کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کفار کو فیس نہیں کر سکتے تھے، دل میں کڑتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے براہ راست ان کا انتقام لیا۔ جب محمد الرسول اللہ توجہ پاور میں آئے، طاقت میں آئے، اقتدار میں آئے، تو اس وقت کیا حکم ہوا؟ ملعونین، فرمایا یہ لعنتی، اینما ثقفو، جہاں بھی تمہیں ملیں، اخذو، پکڑ لو، جکڑ لو، گرفتار کر لو، وقتلوا تقتیلا، یہ نہیں کہا قتلوا، قتلوا۔ پوچھیے اہل علم سے قتلوا کا مطلب کیا ہے؟ ڈکشنریز دیکھیے، ان کا کیما بنا دیا جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کی بوٹی بوٹی بنا دی جائے۔ کن کی؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، یہ کسی رحم کے مستحق نہیں ہیں، یہ لعنتی ہیں۔ جہاں بھی تمہیں ملیں انہیں پکڑ لو، جکڑ لو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ مدنی صورت ہے، اور اس وقت اس کا خطاب کس سے تھا؟ یہودیوں سے تھا۔ یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پریشان کر رکھا تھا، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں روئے زمین پہ، بین الاقوامی سطح پہ یہودیت جو ہے، صہیونیت، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رکھنے پیدا کر رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ کو، چہرہ مبارک کو بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو نیگیٹو انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج بھی وہی یہودی ہیں۔ تو 1.5 ارب کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن تقاضا کرتا ہے، رب محمد، محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، میں نے انہیں جکڑ لیا، اذیت ناک موت نے انہیں مارا۔ اسی لیے کسی نے کہا، مولانا ظفر علی کہتے ہیں، نہ جاؤ اس کے تحمل پہ، نہ جاؤ اس کے تحمل پہ، کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے، کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ اس کے انتقام میں دیر ہو سکتی ہے، لیٹ ہو سکتی ہے، مگر اس کا انتقام انتہائی بھیانک ہے، انتہائی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ جب پکڑنے پہ آئے بڑی شدید گرفت کرتا ہے۔ نہ جاؤ اس کے تحمل پہ، کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے، کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ عرض کر رہا تھا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، حرمت کا، تکریم کا محافظ نہیں تھا، تحفظ کرنے والا نہیں تھا، تو اللہ نے خود تحفظ کیا۔ اللہ نے دشمنان اسلام کو، دشمنان محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تڑپا تڑپا کے مارا، اور جب پاور میں آئے کہا جاؤ، کعب بن اشرف کا سر کون لائے گا؟ اسما بن مروان یہودیہ عورت کا سر کون لائے گا؟ فلاں میرے خلاف سازشیں کرنے والی عورت کا سر کون لائے گا؟
اس وقت چیلنج کیا. اور رات کی تاریکی ہے. کعب بن اشرف کا واقعہ آپ نے پچھلے جمعہ تھوڑا سا سنا. کعب بن اشرف بڑا پائے کا یہودی تھا، شاعر تھا، صاحب حیثیت تھا، صاحب مال تھا، خوبصورت تھا، جوان رانا تھا. اس کے جواب میں حضرت حسان بن ثابت کو تیار کیا گیا کہ جاؤ اس کی بد کلامی کا، اس کی بد زمانی کا اپنے انداز میں جواب دو. تو جناب حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صاحب جمال ہیں کہ ایسا حسین، ایسا صاحب جمال کائنات میں کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور ایسا صاحب جمال کسی ماں نے آج دن تک پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو تمام قسم کے عیوب سے، نقائص سے پاک پیدا کیا گیا ہے. آپ کے چہرے پہ یا ظاہری لحاظ سے، باطنی لحاظ سے کوئی عیب نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں. آپ کی سیرت، آپ کی صورت بے داغ ہے، صاف ہے، شفاف ہے. اور قرآن کہا اسے سراج منیر بنا کے بھیجا، چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا، اسے روشن آفتاب بنا کے بھیجا، بدرم منیرا، چمکتا ہوا چاند بنا کے بھیجا. چاندنی رات ہے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں ایک دستہ کعب بن اشرف یہودی کے قتل کے لیے متعین کیا گیا، اور اس دستے کی کمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. رات کی چاندنی ہے. کبھی کے قبرستان تک، جسے جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع کے قبرستان تک خود انہیں الوداع کرنے آئے اور کہا جاؤ محمد، یعنی وہ دستے کا جو کمانڈر تھا محمد بن مسلمہ، جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور پھر وہ گئے اور جا کر اس کعب بن اشرف ملعون کا سر قلم کر دیا، اور اس کے سر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور انہیں شاباش دی، انہیں مبارک دی، ان کا حوصلہ بڑھایا. اس طرح ایک اور یہودی تھا جس کا نام ابو افک ہے. اس لعین کی 120 سال عمر تھی، مگر بڑا شرارتی بڈھا، بڑا خرانٹ بڈھا. 120 سال کی عمر کے باوجود وہ شرارتیں کیا کرتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتا. کہا کون ہے جو ابو افک کا سر لائے گا؟ کون ہے جو ابن قتل کو قتل کرے گا؟ کون ہے جو اس کی لونڈیوں کو قتل کرے گا؟ خود چیلنج کیا جب اقتدار میں آئے. قرآن نے کہا ملعونین، یہ لعنتی ہیں، اینما سکفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، یہ کسی رحم کے مستحق نہیں. گستاخان رسول، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہی کیوں نہ ہو، بات نوٹ کریں، وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، جو بھی محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے گا واجب القتل ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، صحابہ کرام کا فیصلہ ہے، محمد الرسول اللہ کا فیصلہ ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، دنیا کا اس پہ اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 20 احادیث اس سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں جن سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جو گستاخ رسول ہے قطعی طور پہ واجب القتل ہے. ایک